بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سامنے ایک کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جو کتاب حدیث میں ہے، اور اس کتاب کا نام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتاب بہت مشہور ہے اور معتبر و مستند بھی ہے۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے ابتدائی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ کتاب کے مصنف کون ہیں اور کتاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اسی طرح حدیث و دیگر چیزوں کی تعریفات۔ سب سے پہلی چیز، کتاب کے جو مصنف ہے ان کا نام یحییٰ بن شرف النووی۔ یہ جو مصنف علیہ الرحمہ ہے، امام نووی سے علماء اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشہور و معروف ہیں۔ النووی ان کو کیوں بولا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نووی یہ دمشق کا ایک علاقہ ہے، حوران، اس کی ایک نواحی بستی ہے نوا، اسی میں یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی علاقہ نوا میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اسی علاقے کی مناسبت سے ان کو امام نووی بولا جاتا ہے۔ بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، کنیت ابو زکریا اور القاب بہت سارے ہیں۔ ان میں سے چند کہ جن کے ذریعے ان کو پکارا جاتا ہے: محی الدین، قطب الاولیاء، عمدۃ الفقہاء والمحدثین وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے خاص القابات ہیں۔ لیکن علماء اور محدثین کے درمیان زیادہ مشہور یہ امام نووی سے ہے۔ امام نووی کی ولادت 631 ہجری اور وفات 676 ہجری کو ہوئی۔ مذہباً شافعی تھے، مسلکاً اہل سنت والجماعت۔ وقت کے عظیم فقہاء اور محدثین سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے پہلے جو استاد تھے ان کا نام مفتی شام تاج الدین بن عبد الرحمن بن ضیاء، یہ ان کا نام تھا، اور بھی دیگر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، احادیث کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ تو فقہ میں یہ جس امام کی تقلید کرتے تھے وہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مقلد تھے، اور فقہ شافعی میں ایک بڑا ان کا مقام تھا، ایک نمایاں مقام تھا۔ بڑے فقیہ اور بڑے محدث تھے۔ ایسے کم ہی افراد ہوتے ہیں کہ جو علم حدیث میں بھی ماہر ہو اور علم فقہ میں بھی ماہر ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے کہ جو علم حدیث، علم فقہ دونوں میں یکساں ماہر تھے، امام نووی۔ تصانیف بہت ساری یادگار چھوڑی حضرت نے۔ ان کی تصنیف اور ان کی مصنف مسلم شریف کی شرح المنہاج یہ کافی مشہور ہے، اور شارح مسلم بھی ان کو بولا جاتا ہے کیونکہ مسلم شریف کی شرح لکھی ہے امام نووی نے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابیں روضۃ الطالبین، الاذکار، التبیان، آداب المفتی والمستفتی وغیرہ۔ انہی مصنفات میں سے ایک مصنف ریاض الصالحین ہے۔ یہ جو کتاب ریاض الصالحین
امام نووی کی مشہور ترین کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے، اور اس کا پورا نام جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام نووی نے ریاض الصالحین میں وعظ، ترغیب و ترہیب، ظاہری زندگی اور باطنی آداب کے لحاظ سے احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ یہ کتاب عوام و خواص سب کے لیے یکساں مفید ہے، خاص کر جو راہ سلوک میں لوگ ہوتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب کافی مفید ہے۔ ریاض جو بولا جاتا ہے یہ روضۃ کی جمع ہے۔ ریاض معنی باغ، کیاری، اور ریاض الصالحین، ریاض کی جو اصل ہے وہ اصل میں ریاض، واو کو یا سے بدلا گیا، ریاض ہو گیا قاعدے کے تحت۔ ریاض الصالحین نیک لوگوں کے باغات، مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان باغ میں جاتا ہے تو اس کو ایک سرور و فرحت کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ریاض الصالحین کہ یہ نیک لوگوں کے لیے باغات کی طرح اور باغات سے کم نہیں، کہ اس کتاب کو پڑھ کے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو سرور و فرحت اور ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے ریاض الصالحین کو پڑھ کے۔ تو یہ چند باتیں کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب چونکہ حدیث کے اندر ہے تو حدیث کسے کہتے ہیں اور محدثین کے اصطلاح میں حدیث کا مقام کیا ہے۔ جمہور محدثین، میں کسی امام کا نام خاص نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جمہور محدثین کے اصطلاح میں حدیث جس کو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے، اور عربی میں کچھ اس طرح کی عبارتیں پیش کی جاتی ہے۔ الحدیث یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصریحا و حکما وعلی فعلہ و تقریرہ۔ حدیث وہ ہوتا ہے کہ جس کا اطلاق نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر کیا جائے، چاہے صراحتاً ہو یا حکماً، آپ کے افعال پر اور آپ کے تقریرات پر۔ اقوال ہو یا افعال ہو یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن تقریر کیا چیز ہے تو اس کا معنی بھی علماء نے بیان فرما دیا۔ معنی التقریر هو ما فعل بحضوره ولم ينكره عليه او تلفظ به احد من الصحابہ ولم ينكر بل سکت وقرر۔ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے اس کام کا انکار بھی نہیں فرمایا، منع بھی نہیں فرمایا، یا حضور کے سامنے صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کہی اور حضور نے اس بات کا انکار نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ خاموش رہے اور ثابت قدم رہے، تو یہ تقریر کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح محدثین یہ لکھتے ہیں کہ کذا یطلق الحدیث علی قول الصحابی وعلی فعلہم وتقریرہم وکذالک یطلق الحدیث علی قول التابعین وعلی فعلہم وتقریرہم، کہ اسی طرح حدیث کا اطلاق صحابہ کے اقوال، افعال اور ان کے تقاریر پر ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کا اطلاق تابعین کے اقوال، افعال اور ان کے تقاریر پر ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہو گئی جمہور محدثین کی اصطلاح میں۔ تو علم حدیث اب کسے کہیں گے؟ تو علم حدیث کی تعریف اس طرح سے کریں گے کہ جس میں سند اور متن کے احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ علم حدیث کا موضوع سند اور متن ہوتا ہے، اور اس کی غرض و غایت صحیح اور غیر صحیح احادیث کو پہچاننا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ تو علم حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت، اور جو ہے جمہور محدثین کے اصطلاح میں حدیث کی تعریف، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امام نووی کون تھے یہ بھی بیان کر دیا، اور اسی طرح ریاض الصالحین جو ان کی کتاب ہے یہ کس تعلق سے ہے، کس باب میں تصنیف فرمائی، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ جو ابتدائی باتیں تھی وہ تو بیان کر دی، اب انشاءاللہ
عز وجل آگے کی جو ویڈیو ہم بنائیں گے تو اس میں باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ، اس باب کے تحت ہماری گفتگو ہوگی۔ دعا کرتے ہیں مولا میری مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔